الحمد للہ رب العالمین۔ شب برات میں کوئی صحیح حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے یا 15 کا روزہ رکھا جائے یا اسی رات کو لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں ہے وہ سمجھا جائے کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ یہ تو لیلۃ القدر کے خصائص ہیں، لیکن بہت سارے علماء، محدثین، مجتہدین، اولیاء اللہ بہرحال اس رات میں خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں۔ آپ بھی کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، صفا نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن یہ رکھنا کہ اس میں سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہی نہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، تیاری بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے، شعبان نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا صیام رمضان و قیام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے روزے، رمضان کی رات کی عبادات، تراویح، تہجد نصیب فرمانا اور خالص اپنی رضا کے لیے نصیب فرمانا۔ اور اسی طرح حضور پاک ہمیشہ ایک تو 3 روزے ہیں نا جو سنت ہیں، 13، 14، 15، اسی طرح ہر سوموار اور ہر جمعہ، اسی طرح محرم کے 9 اور 10، اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ۔ لیکن اس کے علاوہ حضور شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جو رمضان میں روزے کبھی قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے، تو ہمیں ان کی قضا کا موقع نہیں ملتا تھا، ہم روزے نہیں رکھتے تھے اس ڈر سے کہ شاید حضور بلا لیں۔ تو اب اگر خامد بلا لے تو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ نفلی روزہ تو ایک نفلی عبادت ہے، اور خامد اور بیوی کے ملنے سے تو آدمی جہنم سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، آگ سے بچتا ہے۔ اس لیے بیوی فرماتی ہیں کہ ہم سب جو ہے نا اسی مہینے میں بھی قضا کر لیتے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ حضور روزے کے ساتھ، تو سب سے زیادہ روزے حضور شعبان میں رکھتے تھے۔ اور علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ بھی بڑی مبارک رات ہے، اس کے اندر بھی کوئی خاص حکم نہیں ہے ہمیں قرآن و حدیث میں، لیکن جتنا ہو سکے طواف کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تسبیحات پڑھیں، تحمید، تسبیح، تقدیس، تحلیل، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اور تلاوت قرآن، یعنی جتنا ممکن ہو سکے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے۔ استغفار کریں، اگر حقوق العباد کسی کے دینے ہیں تو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک حقوق العباد ذمے ہونا چاہیے اس وقت تک عبادات قبول نہیں ہوتی، دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی شعبان کی بھی، رمضان کی بھی، اس کے بعد اشہر حج شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ابھی شعبان ہے پھر رمضان آئے گا، رمضان سے جب آدمی پاک صاف ہو گئے گناہوں سے، لیلۃ القدر بھی مل گئی، تو اب حج کے مہینے شروع ہو، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے۔ واللہ اعلم۔ تاخیرات پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے۔ جب نماز کے ٹائم میں فرق ہے تو 15 شعبان میں بھی فرق ہوگا، رمضان میں بھی فرق ہوگا۔ شب معراج کے دن کا روزہ رکھنا کوئی حکم نہیں، نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے حکم دیا ہے، نہ اجماع صحابہ ہے، لیکن محرم کے روزے حضور نے حکم دیا، ہم کہتے رکھو 9 کو یا 10 کو یا 10 کو اور 11 کو، لیکن رجبی کا روزہ یا معراج کے روزے یہ لوگوں نے خود بنائے ہیں ماشاءاللہ۔ شب برات کے بارے میں کوئی حدیث مبارک صحیح نہیں ملی آج تک، لیکن اقوال علماء، مجتہدین، محدثین ہیں کہ یہ بڑی برکت والی رات ہے، اسی میں ساری وہ کشف تیار ہوتی ہے، تنفیذ لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔ 15 شعبان کے روزے کا کوئی حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ویسے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ تم 13 کو شروع کر دو، 13، 14، 15 رکھ لو، 15 بھی آ جائے گی۔ جب برات کے دن 3 نمازیں، بالکل کوئی نماز، یہ لوگوں نے نمازیں بنائی ہیں، نماز کوئی کی نہیں، خاص کوئی حکم نہیں کہ دفع بلا ہو، مخلوق کا محتاج مانگیے، اللہ سے دعا مانگیں، باقی کوئی خاص نماز مقرر ہو وہ نہیں ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے
کہ شب برات کے بارے میں یہ جو بات علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہے کہ لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ لیلہ مبارکہ ہے اور اسی میں ارزاق تقسیم ہوتے ہیں، رزق تقسیم ہوتے ہیں سب، یہ بات تو غلط۔ قرآن پاک میں جو لیلۃ مبارکۃ کا ذکر آیا ہے اور تقسیم ارزاق کا، وہ لیلۃ القدر ہے، اس سے مراد 15 شعبان کی رات نہیں۔ لیکن بعض روایات میں ملتا ہے کہ شب برات جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجرموں کو بری فرماتے ہیں، اور آنے والے سال کے احوال جو ہے وہ بھی فرشتوں کو مطلع کرتے ہیں، اور اس کے اندر عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لہذا آدمی کوشش کرے کہ 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھے، تاکہ لیالی البیض کی سنت بھی پوری ہو جائے اور 15 کا روزہ بھی ہو جائے۔ صرف ایک دن کے روزے رکھنے کا کوئی حکم نہیں، اور باقی اس رات میں جتنا اللہ توفیق دے، جتنا اللہ عبادت کرنے کی ہمت دے، اتنا ہی انشاءاللہ اللہ کے یہاں اس کی شان ہے، چونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں حضور سب سے زیادہ روزے رکھے تھے، اور حضور دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ اسی طرح دعا مانگتے تھے ہمارے اسلاف، اللہم بلغنا رمضان وارزقنا صیامہا و قیامہا، یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما اور ہمیں اس کا روزہ اور تراویح اور عبادت بھی نصیب فرما۔ تو بہرحال آپ کوشش کریں جتنا آپ عبادت کر سکتے ہیں کریں۔